السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈیکلوران انجیکشن کے بارے میں۔ ہم دیکھیں گے اس کی یوزز کیا ہے، اس کی پراپر ڈوز کتنی ہے، اس کی سائیڈ ایفیکٹس کون سے ہیں اور یہ کن دواؤں کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتی ہے۔ ڈیکلوران انجیکشن سامی فارماسیوٹیکل کا ایک برانڈ ہے جو کہ ایک پاکستانی کمپنی ہے۔ اس کی جنیرک ڈیکلوفینک سوڈیم ہے جو کہ ایک نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگ ہے۔ ایچ 3 ml ایمپیول میں 75 mg ڈیکلوفینک سوڈیم موجود ہوتا ہے۔ ڈیکلوفینک سوڈیم سائکلو آکسیجنیز ایک انزائم ہے، اس کو بلاک کرتی ہے، جس کی وجہ سے پروسٹاگلینڈین اور پروسٹانائڈز کی پیداوار کم ہو جاتی ہے۔ یہی وہ کیمیکلز ہے جو درد اور بخار کی باعث بنتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس دوا کی یوزز کے بارے میں۔ یہ دوا ہر قسم درد اور سوزش میں فائدہ مند ہے، چاہے درد ہلکا ہو یا شدید۔ جوڑوں کی بیماریاں، ریومیٹائڈ ارتھرائٹس، یہ ایک ایسی بیماری ہے جس سے جوڑوں میں درد، سوجن اور اکڑاہٹ پیدا ہوتی ہے۔ آسٹیو ارتھرائٹس، یہ جوڑوں کی ایسی بیماری ہے جس میں کارٹلیج کمزور یا ختم ہو جاتا ہے، نتیجتاً درد، اکڑاہٹ اور حرکت میں کمی آتی ہے۔ اینکائلوزنگ اسپنڈلائٹس، یہ ایک خاص قسم کی ارتھرائٹس ہے جو ریڑھ کی ہڈی کو متاثر کرتی ہے، کمر میں درد، اکڑاہٹ اور حرکت میں کمی پیدا کرتی ہے۔ اکیوٹ گوٹ، یورک ایسڈ کی زیادہ ہونے کی وجہ سے اچانک جوڑوں میں شدید درد ہونا۔ پٹوں کی مسائل، یہ دوا پٹوں، ہڈیوں اور ٹینڈن سے متعلق درد میں بھی مفید ہے۔ فروزن شولڈر، کندھے کے جوڑوں میں سوزش کے باعث درد اور سختی پیدا ہونا جس سے بازو کو حرکت دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ ٹینڈنائٹس، مسل کو ہڈی سے ملانے والی ٹینڈن کی درد میں۔ ٹراما اینڈ سرجری، ہڈی ٹوٹنے کی صورت میں یہ دوا درد کم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ سپرین، مسل کی کھچاؤ کی وجہ سے درد میں۔ ڈسلوکیشن، جوڑ اتر جانے کی وجہ سے درد۔ ریڑھ کی ہڈی یا پٹوں میں کھچاؤ، ڈسک کے مسائل یا ارتھرائٹس کے باعث ہونے والے کمر درد میں مفید ہے۔ آرتھوپیڈک سرجری کے بعد یہ دوا درد کم کرنے کے لیے دی جاتی ہے۔ دانت نکالنے یا چھوٹی موٹی سرجری کے بعد ہونے والی درد اور سوجن میں یہ دوا آرام پہنچاتی ہے۔ یہ دوا بچوں میں سیف نہیں ہے کیونکہ ایمپیول کی اسٹرینتھ بہت زیادہ ہے۔ ہاسپٹل سیٹنگ میں یہ دوا آئی وی انجیکشن یا آئی وی انفیوژن کی فارم میں دی جاتی ہے۔ یہ تھے اس دوا کے امپورٹنٹ یوزز۔ بات کرتے ہیں اس انجیکشن کی ڈوز کے بارے میں۔ عام اصول کے مطابق ہمیشہ کم سے کم مؤثر ڈوز استعمال کرنا چاہیے اور صرف اتنی دن تک استعمال کرنا چاہیے جتنی ضرورت ہو۔ ایڈلٹس میں عام طور پر 1 انجیکشن 3 ملی لیٹر والا ایمپیول روزانہ ایک بار لگایا جاتا ہے۔ یہ انجیکشن آئی ایم یا آئی وی روٹ کے ذریعے دی جا سکتی ہے۔ اگر درد برقرار رہے تو علاج گولیوں کے ذریعے جاری کی جائے۔ گردوں کے مریضوں میں اگر GFR 15 سے کم ہو تو یہ دوا استعمال نہیں کی جاتی۔ لیور فیلئر میں یہ دوا خطرناک ہے۔ اگر ہلکی یا درمیانی خرابی ہو تو احتیاط کے ساتھ استعمال کی جا سکتی ہے۔ دل کی بیماری یا بلڈ پریشر میں اس دوا کو ریکمینڈ نہیں کیا جاتا۔ اگر دینا ضروری ہو تو روزانہ 100 ml سے زیادہ نہیں دینی چاہیے اور انتہائی کم مدت اور قریبی نگرانی میں استعمال کرنا چاہیے۔ بات کرتے ہیں اس انجیکشن کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں۔ سینٹرل نروس سسٹم ایفیکٹس میں سر درد، کانوں میں سیٹی کی آواز یا چکر آنے کی شکایت ہو سکتی ہے۔ کارڈیو واسکولر پرابلمز میں جسم میں پانی جمع ہونا، بلڈ پریشر بڑھ جانا جیسے اثرات دیکھے گئے ہیں۔ بہت کم کیسز میں دل کا دورہ یا ہارٹ فیل ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے، خاص طور پر لمبے عرصے کے استعمال سے۔
گیسٹرو انٹسٹینل ایفیکٹس میں پیٹ درد، بدہضمی، متلے یا الٹی، بعض اوقات السر یا معدے سے خون آنے جیسے سنگین اثرات بھی ہو سکتے ہیں۔ بہت کم مریضوں میں پلیٹلیٹس یا WBC کی کاؤنٹ کم ہو سکتی ہے۔ کبھی کبھار خون کی کمی یعنی انیمیا ہو سکتی ہے۔ یہ انجیکشن جگر کے انزائم بڑھا سکتے ہیں اور کبھی کبھار جگر فیل ہونے کا خطرہ بھی ہوتا ہے۔ کبھی کبھار استھما یا سانس لینے میں دشواری ہو سکتی ہے، خاص طور پر جنہیں پہلے سے استھما ہو۔ سکن پر دانے یا الرجی یا خارش ہو سکتی ہے۔ لمبے عرصے تک یا زیادہ مقدار میں استعمال سے گردوں کی کارکردگی متاثر ہو سکتی ہے اور گردے فیل ہونا یا خون میں پوٹاشیم بڑھ جانا جیسے مسائل بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ بات کرتے ہیں اس انجیکشن کی ٹاکسیسٹی یا اوور ڈوز کے۔ اگر دوا غلطی سے زیادہ مقدار میں لی جائے تو جسم پر خطرناک اثرات پڑ سکتے ہیں۔ ابتدائی علامات: زیادہ مقدار لینے پر سر درد، متلے، قے، پیٹ میں درد یا ڈائریا ہو سکتی ہے۔ کبھی کبھی معدے یا آنتوں سے خون آنا بھی شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ چکر آنا، الجھن یا دورے پڑنا جیسی علامات بھی ظاہر ہو سکتی ہے۔ انتہائی حالت میں بے ہوشی یا کوما بھی ہو سکتا ہے۔ سنگین صورتوں میں زیادہ مقدار سے گردے فیل ہونا یا جگر کو نقصان پہنچنا جیسے خطرناک نتائج بھی سامنے آ سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں یہ دوا کن دواؤں کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتی ہے۔ یہ دوا ایسپرین کے ساتھ لینے سے اسٹمک سائیڈ ایفیکٹس بڑھ سکتے ہیں۔ ڈیکلوفینیک میتھوٹریکسیٹ اور سائکلوسپورین کو مور ٹاکسک بناتی ہے، اسپیشلی کڈنیز کو ڈیمیج کر سکتی ہے۔ یہ دوا لیتھیم کی مقدار کو خون میں بڑھاتی ہے جس سے لیتھیم پوائزننگ ہو سکتی ہے۔ یہ دوا ڈائیوریٹکس کے ایفیکٹ کو کم کرتا ہے۔ اگر ڈائیوریٹک پوٹاشیم سپیرنگ ہو تو ہائپرکیلیمیا یعنی خون میں پوٹاشیم کا مقدار بڑھ سکتا ہے۔ یہ دوا خون پتلے کرنے والی دواؤں کے ساتھ یعنی کلوپیڈوگریل، وارفرین، ہیپرین اور انسیڈ کے ساتھ لینے سے بلیڈنگ کا رسک بڑھ سکتا ہے۔